اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں لگتے ہیں، اور اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا۔ تو یاد رکھیے کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جب وفات ہوئی تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ اور حادثہ تھا، اور اللہ کی قدرت کہ اسی دن سورج بھی گرہن ہو گیا۔ تو عرب کہا کرتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ یا حادثہ رونما ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرہن ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو گرہن لگ جاتا ہے۔ تو اسی دن سورج گرہن لگا جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی۔ تو یہ بات پھیل گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقعہ ہوئی ہے، اس لیے سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل خیال کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب تم گرہن دیکھو تو اس وقت تک اللہ کا ذکر کرو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز پڑھنے کا حکم دیا، توبہ و استغفار کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا۔ تو اس لیے اس موقع پر خاص سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی جائے، ذکر اور اذکار کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ سے دعائیں مانگی جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو اس کے نقصانات دہ اثرات سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور مجھے اور سب مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔